علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد سارے ساتھی انتہائی خلوص دل دے نال اے دعا کرو کہ اللہ پاک ساڈے بھائی ملک محمد ریاض صاحب نو کامل صحت عطا فرمائے۔ انتہائی ہر دل عزیز محترم بڑے بھائی فاضل نوجوان مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ عبد الشکور نجمی صاحب حافظہ اللہ تعالی نے بڑی ہی پرتاثیر گفتگو فرمائی ہے۔ تسی یقین جانو کہ اگر مینوں ساتھیاں دی ناراضگی دا ڈر نہ ہوئے تو میں تقریر اج کرنی نہیں سی۔ ماشاءاللہ بڑی ہی جاندار اور شاندار گفتگو فرمائی ہے۔ اللہ پاک انہاں دے زور بیان علم و عمل دے اندر مزید خیر و برکات عطا فرمائے۔ فرما رہے سن کہ جڑا سلوک تسی ساڈے نال کردے ہو نا اسی وہ بھی برداشت کرنے، انہاں چیزاں دے تے اجر نے انشاءاللہ الرحمن۔ اور ویسے بھی نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جس وقت اللہ دی عبادت کر رہے ہوندے سن تے منافقین کولوں دی گزردے سن، وہ کہندے سن انہاں بے وقوفاں نو ویکھو جنہاں نو اپنے کاروبار بیوی بچے اور کاروبار دی کوئی فکر ہی نہیں، ہر ٹائم انہاں کماں تے لگے رہے، نماز پڑھو اللہ دی عبادت کرو، جویں اسی بھی کئی باری کہہ دینے ہیں مولویاں نوں بس ایک نماز ہن پڑھ کے آئے تے اذان بھی شروع ہو گئی، مولویاں دا ہی کام۔ انہاں کہیا انہاں نوں ویکھو ہر ٹائم یہی کام کردے ہیں، کوئی کھان پین دا فکر ہی نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ ذوالجلال نے
جنت دے اندر تواڈے واسطے کی کچھ تیار کیتا ہے تے تسی اللہ ذو جلال دے کولوں مزید فقر و فاقے دا سوال کرو. چلو تسی تے ادھر آؤ نا، بوڑھیاں نوں جائیے آواز، تسی اوتھے کی کردے ہو؟ آ جاؤ ادھر، کھول دو شیشہ، کھول دو شیشہ، کھول دو. ساڈے استاد محترم سن، وہ ایک دن سانو ایک گل سنان لگے. فرماندے نے کہ وہ منڈا ایک سی نا، اج کل ماشاء اللہ تقریب بخاری ہو رہی ہے مدارس دے اندر، سند انہوں ملی تے علماء کرام نے بڑی علم دی فضیلت بیان فرمائی اور علماء دی فضیلت کہ اللہ پاک نے کتنا انہوں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. تو ظاہری گل ہے بندہ جدو پھر مجلس وچوں اٹھ کے جاندہ ہے وہ دی کوئی کیفیت بدلی ہوندی، وہ دے دن میں وہی گل سی تے وہ اڈے تے گیا تے بس تے چڑھیا تو بیٹھن نو سیٹ کوئی نہیں سی، کھڑا سی. کنڈکٹر آیا کہندا ہاں بھی صوفی لیا کرایہ، دے دینا بھائی رش انہاں میں بیٹھ کے دے دیں گے. انہوں نے کہا کرایہ دے، نہیں کرایہ دے تھلے اتر. افسوس دی بات کہ یار میں عالم دین، انہوں نے کہا عالم دین ہے تے کرایہ دے، پیسے دے. وہ بس تو اتریا تے سدھا آ گیا مدرسے. پھر کہندا استاد جی تسی کہندے ہو جی دین دے علم دے اندر بڑی فضیلت ہے تے ساری دنیا او دے واسطے دعاواں کردی ہے تے فرشتے پیراں تھلے پر بچھاندے نے، او دے جیسا کوئی عزت مقام والا کوئی ہو ہی نہیں سکدا. اوہ ساڈی تے ایک کنڈکٹر نہیں عزت کردا، ایک بس دا کنڈکٹر نہیں ساڈی عزت کردا. انہوں کو کہے ہے میں ملازم ہاں تو انہیں دوجا ساہ نہیں لینا. انہوں جنہ مرضی کوئی کہی جو وہ شیخ الحدیث ہے میں عالم دین، انہیں کہنے لیا کرایا دے بلکہ ڈبل لے گئے. انہیں کہا جی استاد محترم جڑے سن نا وہ بڑے مدبر اور جہاں دیدہ اور سمجھدار سن. انہوں نے ایک موتی لیا کے نہ کروں انہوں پکڑایا وہ ہاتھ دے اندر تے انہوں کہنے لگے بھی وہ فلاں محلے دے اندر ایک کمار رہندا ہے جدے کول گدے نے، جا انہوں جا کے دیا اور انہوں کہا استاد جی نے دیتا ہے تے آ جائیں میرے کول واپس. وہ چلا گیا، انہوں جا کے دیتا، استاداں دا نام لیا، پتہ نہیں کوئی خیر و برکت والی چیز ہونی ہے. ہن مثال دے طور تے کسی بندے نو کاری یونس صاحب کچھ ہے جو دین حافظہ اللہ تعالی تے او دے ذہن وچ یہی آنا جی کوئی برکت والی شاید اینو اسے تھاں تے رکھنا چاہیے. انہیں جناب چونکہ کاروبار سی وہ گدھیاں دا، انہیں ایک گدھے دے کھوتے دے گل دے نال انہوں بن دیتا برکت دے طور تے، کھوتے دے گل نال بن دیتا. وہ کو 2-4 دن گزرے، استاد جی کہیں نے اس طرح کر وہ جڑا دیتا سی نا انہوں موتی وہ واپس لے آؤ. وہ گیا انہیں کہہ دی استاد جی مگا رہے ہیں، سمجھ نہیں آئی، انہیں اتار کے دے دیتا جاؤ جی لے جاؤ. جس وقت وہ لے آیا فرماندے نے ہن اس طرح کر اس موتی نو کسی جوہری دے کول لے جا، کسی سنیارے دے کول لے جا اور انہوں بھی جا کے یہی گل کری جو استاد جی نے دیتا. اور جس وقت وہ جوہری دے کول گیا انہیں اپنی جیب وچوں موتی کڈیا نا، وہ دی چمک ویکھ کے نا وہ سنیارا اپنی تھان تو کھڑا ہو گیا. انہیں کہا بھائی یہ کتوں لے کے آیا، کتوں لے کے آیا؟ انہیں کہا استاد جی نے دیتا. انہیں کہا استادہ کو پوچھے دی قیمت کتنی؟ وہ کتے آواز نال دے نے سنی، وہ بھی آ گیا، ادھر لے بھی آ گئے. وہ جوہری آپس دے اندر وہ ریٹ لان لگ پہ بھی دسو. انہوں نے پوچھو یہ قیمت کتنی قیمت؟ پتہ نہیں میں چلو پوچھیا نہ جا. استاد جی کول گیا، انہوں نے جا کے دسی صورت حال ہو تو جی لڑ پے آپس چو کہندے نے دسو پیسے کنے لینے. استاد جی کہنے لگے اس طرح کر انہوں کو واپس لے. وہ واپس لے گیا، کہندے نے کوئی گل سمجھ آئی؟ جی مینوں کی گل سمجھ آنی، اودے کول لے کے گیا انہیں کھوتے دے گل نال بن دیتا، انہاں کول لے کے گیا کہندے نے 10 پیسے کنے؟ مینوں تو کوئی سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا یہی تے میں تینوں گل سمجھانی سی. یہ جڑا موتی سی نا یہ دی قدر و قیمت دا اس کھوتے رکھن والے نو کوئی پتہ نہیں سی یہ کی شے ہے. انہیں کھوتے دے گل نال بن دیتا. جنہاں نو پتہ سی وہ ویلا آپس دے اندر گتھم گتھا ہو گئے. جنہاں نو یہ دی قدر و قیمت دا پتہ سی وہ پھر دیکھ رہا انہوں نے کتنی چاہت کیتی ہے اور کتنے تڑپے نے کہ یہ سانو ملنا چاہیے.
تو میرے بیٹے یہ جڑا دین اور اسلام دی دولت ہے نا، یہ دی قدر دا پتہ انہوں نے ہی ہے جڑے یہ دی اہمیت اور حیثیت نو واقف اور جانتے ہیں۔ تنوں کی پتہ، دنیا دار نو کی پتہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے میرے بات یاد آئی نا، تائیں تے کہنے والا کی گا قدر نبی دا اے کی جانن اوے دنیا دار کمینے اوے قدر نبی دا جانن والے تے سونگنے وچی مدینے اوے قدر پھلاں دا او گرج کی جامے تے مردے کھاون والی اوے قدر پھلاں دا بلبل جانے تے صافی دماغاں والی گل نہ نہیں بننا سی۔ تو حضرت حافظ صاحب جنہوں نے پتہ ہے نا وہ قدر کرتے ہیں اللہ دی توفیق و رحمت دے نال، اور اللہ ذو الجلال قدر کرواندے نے۔ یہ دنیا دا نظام میں چلتا ہی رہنا ہے۔ اللہ ذو الجلال دی قسم میں تسی سنیا ہونا ہے نا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ ذو الجلال اس کتاب دے ذریعے بڑیاں قوماں نوں عروج عطا فرماندے ہیں، ایسے کتاب دے ذریعے۔ لیکن اسی کچھ پڑھن والے بنیے صحیح، کچھ محبت کرنے والے بنیے صحیح۔ تسی دیکھو صحیح، کدی دل لگاؤ اللہ ذو الجلال دے قرآن دے نال۔ اللہ ذو الجلال دی قسم ہے دلاں دی دنیا نو سوائے قرآن تے کوئی نہیں بدل سکدا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی انقلاب لے کے آئے تے قرآن دے ذریعے انقلاب لے کے آئے۔ ابو بکر صدیق بنے تے قرآن دی وجہ تو، عمر فاروق بنے تے قرآن دی وجہ تو، عثمان ذی النورین بنے تے قرآن دی وجہ تو، علی حیدر مرتضیٰ بنے تے قرآن دی وجہ تو، خالد سیف من سیوف اللہ بنے تے نسبت قرآن دی وجہ تو۔ حضرات جناب امیر معاویہ کاتب وحی بنے نے تے قرآن دی وجہ تو، ابو عبیدہ ابن الجراح امین امت بنے نے تے قرآن دی وجہ تو، عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بنے نے تے قرآن دی وجہ تو، جناب عبداللہ ابن مسعود فقیہ اعظم بنے نے تے قرآن دی وجہ تو، حنظلہ غسیل الملائکہ بنے نے تے قرآن دی وجہ تو، حمزہ سید الشہداء بنے نے تے قرآن دی وجہ تو، وہ زانی فقط تے پقیدہ انسان بنے نے تے قرآن دی وجہ تو، صحابی بنے نے تے قرآن دی وجہ تو، خائن امین بنے نے تے قرآن دی وجہ تو، غلام اور نوکر دنیا دے حکمران بنے نے تے قرآن دی وجہ تو۔ رب ذو الجلال دی قسم ہے وہ بلال جنت دا وارث بنے نے تے قرآن دی وجہ تو۔ تسی قرآن نو معمولی سمجھے، کلام الملوک ملوک الکلام، اور بادشاہاں دا کلام بھی بادشاہی ہویا کردا ہے۔ تو انہوں پتہ نہیں یہ کلام ہے کدا، یہ گلاں ہے کدیاں نے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے نال دل لگاؤ کہ دنیا دے اندر انقلاب کائنات دے امام نے بیریئر لگا کے نہیں لے کے آئے، لوگوں کو جیلاں دے اندر سٹ کے نہیں لے کے آئے، نت نویں قوانین بنا کے نہیں لے کے آئے۔ کیویں انقلاب آیا ہے؟ اللہ دا قرآن دس رہا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماندے نے قرآن ہی پڑھے ہے، ساڈے پیغمبر نے قرآن پڑھے ہے، تزکیہ نفس بھی ہو گیا، جہالت بھی ختم ہو گئی، حکمت بھی آ گیا، تدبر بھی آ گئی، دانش بھی آ گئی، بینش بھی آ گئی، فہم و فراست بھی آ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جہاں بینی دے آداب بھی آ گئے، دنیا دی حکمرانی دے فضل بھی آ گئے، عظیم معاشرہ بھی بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، صرف قرآن پڑھے ہے، قرآن پڑھے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اور اس قرآن میں معمولی نہ سمجھی، اے وہ قرآن ہے جنہیں اپنے حقیقی خالق اور مالک کا تعارف کروایا۔ اے وہی قرآن بات کہہ رہے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ لوگوں زمین و آسمان دی ہر چیز کا مالک اللہ جلال ہے۔ اے وہی قرآن بات کہہ رہے ہیں، وہ لوگوں عزت دا مالک بھی اللہ تے ذلت دا مالک بھی اللہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ اے وہی قرآن بات کہہ رہے ہیں، وہ انسان تو دنیا تے ہمیشہ رہنے واسطے نہیں آیا۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ جڑا اپنے تردید کرنے والے ہیں چیلنج دے رہے آئے۔ اللہ اکبر، اگر تسی انہوں منزل من اللہ نہیں سمجھ دے، اللہ دی کلام نہیں سمجھ دے، تے عربی دانوں، عربی دے اوپر ابو رکھنے والوں، فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ۔ اے ہوئی قرآن ہے، ہوئی قرآن نے جڑا اس بات دا اعلان کر رہے آئے، وہ بے قرار ہو گئے ہیں، وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللہ کو علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ یہ وہی قرآن بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ یہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ جلال سے تمہیں اندر مبتلا کر دے، در در دے دھکے کھان دی لوڑ نہیں، جدوں بھی دور کرے گا اللہ اللہ ہی دور کرے گا، اللہ ہی دور کرے گا۔ ایک قرآن سانو عزت دا ورد دس رہے ہیں، وقار دا ورد دس رہے ہیں، عظیم انسان بنا رہے ہیں، انسانیت دے تقاضے سمجھا رہے ہیں۔ ایک قرآن نے جڑا کہندا تیرے دکھاں دا علاج کی ہے، تیرے دل دا آرام اور سکون کی دے اندر ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ ایک قرآن بات کہہ رہے ہیں کہ اگر تو بیمار ہے تینوں شفا کتوں ملے گی؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ جلال دی قسم ہے، اس بندے کو اپنے مجمع وچوں اٹھا دے، اس بندے دے گریبان نو پکڑ لے، اس بندے نو اپنے نزدیک نہ آن دے جڑا کہندا قرآن دے اوتے مینوں نہ آ دے دے۔ اللہ اکبر، جنہیں قسم نے آپ واسطے رب دے قرآن نو رکھیا، جنہیں جناب مردے بخشان واسطے قرآن نو رکھیا۔ نانا میرے مسلمان بھائی، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ زندگی گزارن دے طریقے تینوں سمجھا رہے ہیں، زندگی گزارن دے
لیکن 100 چکوا لیا ایک شکوا میں کرن لگیا اللہ اکبر اج ہر بندہ اپنا موبائل اپنے کول رکھدا ہے سوشل میڈیا دا دور ہے رات دیاں طریقیاں دے اندر بھی کسے بندے نو کسے اپنے یار سجن بیلی دا میسج آ جائے اللہ اکبر او دے دل او دے جناب موبائل دے اندر معمولی دی حرکت ہو جائے تیریاں رات نو نیندراں اڑ جاندیاں نے تو بے قرار ہو جانا ہے جلدی دے نال اونوں کھول کے او دے میسج نو پڑھنا ہے پھر او دا ریپلائی کرنا ہے او جتنی دیر تک تو جواب نہ دے دے تینوں آرام ہی نہیں ہوندا تینوں سکون ہی نہیں ہوندا دنیا دا کوئی عام انسان تینوں میسج کردا ہے تو پڑھن تو بغیر رہ نہیں سکدا او تو کیسا بے وفا ہے تو کیسا بے درد ہے کہ تیرے خالق اور مالک دا میسج آیا اللہ جلال دی چٹھی آئی ہے قرآن دی صورت دے اندر اے چٹھی آسمانی بسدا نام قرآن ہے بھیجنے والا اسمو سونا رب رحمان ہے ہاتھ جبریل جو چٹھی رسان ہے طرف محمد تھلی الہیہ چٹھی اسمانوں طرف محمد دے آئیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جلال دا قرآن اللہ دی چٹھی تینوں 40 سال گزر گئے 50 سال 60 سال تو کدی پڑھے ہی نہیں تو کدی پڑھے ہی نہیں کہ اللہ جلال نے میسج کی بھیجے آئے مالک تینوں کہنا کی چاہ رہے ہیں اللہ پڑھنا نہ ہو میرے مسلمان بھائی اس طرح نہ کریا کر اس طرح نہ کریا کر اللہ اکبر کبیرہ ایک قرآن دے نال دل لگا اللہ جلال دا قرآن کہندا ہے ایمان بڑھ جائے گا قرآن دیاں تلاوتاں دے نال انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون قرآن اللہ اکبر کبیرہ ایک اللہ جلال دا قرآن ہے جڑا اللہ جلال دا قرآن عورت کو عزت اور عروج عطا فرما رہا ہے اللہ اکبر حیا کا مجسمہ بنا رہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین اللہ دا قرآن یہ کوئی میری بات تھوڑی ہے یہ کوئی علماء دی بات تھوڑی ہے یہ کسی مفتی دی بات تھوڑی ہے یہ کسی جناب دین دے نال تعلق رکھنے والے دی بات تھوڑی ہے یہ رب دا قرآن ہے یا تے کہو کہ اللہ دا قرآن نہیں یا تے کہو پھر ساڈا کوئی قرآن تے ایمان نہیں تے جے رب دا قرآن ہے پھر تکلیف کس بات دی ہے کس بات دی تکلیف ہے حیا دی بات اچھی نہیں لگتی اجے کل گزریا خواتین ڈے کل پچھلے سال تے وہ نکلیاں نے نا چند درجن عید کی ہزاراں دی تعداد دے اندر میرا جسم میری مرضی تیری مرضی کیویں چلے گی تیری مرضی چل چلا کے دیکھ اس طرح مرضی چلے گی کوئی چلن دے گا مرضی اور ایسے ایسے حیا باختہ الفاظ لکھے نے اللہ دی قسم بندے دی روح تڑپ جائے کدی سوچ بھی نہیں کوئی سکتا ایسے ملک دے اندر ہی تکلیف ہے زیادہ کوئی روکن والا نہیں کوئی قانون نہیں کوئی حکمران نہیں کوئی حکومت نہیں پھر کہیں ہو جی بچیاں دی عزت معصوم بچیاں دی عزت تار تار ہو رہی ہے مرضی چلی پچھلے دنوں یونیورسٹی دی طالبہ
جنہوں گڈی دے وچوں وہ کڈ کے لے کے آیا تڑپتی ہوئی نو ہسپتال دے اندر چھڈ کے چلا گیا. وہ دی مرضی پھر چلی, اپنی مرضی انہوں نے چلائی, ہڈیاں رگڑتی ہسپتال دے اندر مر گئی. تو میرے یہ بات دس کہ وہ والدین ساری اپنی زندگی کس طرح گزارن گے جنہاں دی جوان بیٹی انہوں نے پڑھان واسطے بھیجی سی اور وہ دے نال تسی کی درندگی کر کے سلوک وہ دے نال کی کیتا. چھوٹی بچی زینب دے نال ظلم ہویا, لوگوں نے کہا جی آسمان پھٹ جائے زمین پھٹ جائے, اتنا ظلم. وہ بے حیاؤ, اے ظلم دے رستے کون کھول رہے ہیں, دروازے کون کھول رہے ہیں؟ کدی سنی سی بات کہ بچیاں دے سامنے موٹر وے دے اوپر انہاں دی ماں دے نال انہوں بے آبرو کر دیتا گیا؟ کچھ غیرت کرو. کتنے ستم دی بات ہے, کیڑی کیڑی بات کراں, کی میں تقریر کراں. او پچھلے دنہ تیاری کر کے حافظ عبدالشکور نجمی صاحب کئی سالاں تو بعد, مولانا الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی کئی سالاں تو بعد بڑی تیاری کر کے سینٹ دے اندر جے سورت اخلاص پڑھی تے پھر غلط پڑھی, پھر غلط پڑھ گیا. وہ ایک مولوی صاحب بیٹھے سن, ہے تے انہوں دے حلیف ہی سن. انہوں نے کہا کہ تو ہن دوبارہ پڑھے گا تو پھر بھی غلط ہی پڑھے گا. جن نے سورت اخلاص جن کو اتنے سال تک یاد نہیں ہوئی, صحیح نہیں پڑھ سکے, انہیں کبھی نماز نہیں پڑھی. وہ نبی دا امتی نہیں. پچھلے دن اسمبلی دے اندر بات ہوئی ہے قرآن پاک دی تعلیم دی کہ یونیورسٹیاں میں قرآن پڑھیا جائے. نامبر سیاستدان پاکستان دا سینٹ دا سابقہ چیئرمین جناب رضا ربانی صاحب کہنے لگے دا مطلب ہے تسی پھر اتنے عربی کلچر لے کے آنا چاہتے ہو. یعنی قرآن دی تعلیم ہی برداشت نہیں. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ نے ساڈے لیڈر, انہوں نے دیندے ہو ووٹ, انہوں دے نام دے نعرے مار دے ہو. میری بات یاد رکھیا جائے, ایک بات میری یاد رکھیا جائے, جنہوں مرضی لیڈر شیڈر بڑھاؤ, میرا کسی سیاسی جماعت نال کوئی تعلق نہیں, لیکن ایک بات کدی سوچ لیا جائے کہ اے نہ ہوئے کہ قیامت نو جدوں اللہ دا پیغمبر اللہ دی عدالت دے اندر پرچہ دائر کرے گا نا, اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. او دے جد دے اندر کتے اسی نہ آ جائیے, اسی تسی نہ آ جائیے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن دے نال بے وفائی کرنے والے قیامت نو بچ نہیں سکدے. جس پیغمبر دے نام دے تمہارے ایمان ہے تو کہنا رحمت للعالمین پیغمبر ہے, جنہوں اللہ جلال شفاعت کبریٰ کا تاج پہنائیں گے. وہ پیغمبر خود آئے گا, خود اللہ کی عدالت دے اندر یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ کوئی معمولی بات نہیں, معمولی بات نہیں, چھوٹی بات نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات انشاءاللہ الرحمن وقت اس بات کا فیصلہ کرے گا. اللہ دا قرآن اے اللہ دا کلام ہے جدی حفاظت دا ذمہ اللہ جلال نے خود اٹھایا ہے. اے ہوئی وجہ ہے کہ اس وقت اسلام دی سب تو زیادہ پیش قدمی اگر ہے تے یورپ دے محاذ دے اوپر ہے. ایک قرآن ہے جدے اوراق نو جلایا جا رہا ہے, جدے اوراق نو ٹشو پیپر بنایا جا رہا ہے. کیوں کہ جڑا اینو پڑھدا ہے او ایدا ہی ہو کے رہ جاندا ہے, جڑا اینو پڑھدا ہے او دی زندگی بدل جاندی ہے. تائیں تے برطانوی دارالعوام دے اندر اس وقت دے وزیر گلیڈ سٹون نے قرآن نو لہرا کے بات کہی سی, اے مسلمانوں نو اگر مارنا چاہتے ہو تے پہلے اس قرآن نو کسے پاسے لگاؤ. جب تک قرآن انہاں دے اندر موجود ہے, روح محمد انہاں دے دلاں وچوں نہیں کڈی جا سکتی. اے مرنوں مر جان گے, تبدیلی نہیں آ سکتی. حضرات ایک قرآن ہے ساری عزت اور عروج کا ذریعہ اللہ جلال دی توفیق و رحمت دے نال. ایک قرآن سارے درمیان موجود ہے. جب تک قرآن موجود رہے گا تسی دیکھو گے قرآن دے دشمن دنیا تے ذلیل ہوندے رہیں گے. رب دا قرآن اور قرآن والے قیامت تک چمکتے رہیں گے, دمکتے رہیں گے انشاءاللہ.
تقریر نہیں کرنی لیکن میری بات کسی اور پاسے نکل گئی. آئیے میں ایک چھوٹا جا واقعہ سناوا. کدی قرآن دے نا محبت لگائیے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے کول چند لوگ آئے نے. اما جی تسی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی جلوت اور خلوت دی زندگی تو واقع اللہ اکبر کوئی ایسی بات ہی سانو چھوڑا دیو جنہوں اج تک تسی فراموش نہ کر سکیاں ہو, جنہوں اج تک فراموش نہ کر سکیاں ہو. ایسی بات حضرات ام المومنین نے رونا شروع کر دیتا, اکھاں دے وچ آنسو آئے. آپ فرماندیاں نے لوگو ایک رات اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے کے آئے نے میرے کول رہن دی باری سی. کائنات دے امام نے فرمایا عائشہ اج میں اللہ جلال دی عبادت کرنی چاہ رہا, اللہ دی عبادت کرنی چاہ رہا. اللہ اکبر اپنی اہلیہ دے مشورے دے طور تے بات اس واسطے کی ہے اسلام کہندا ہے ہر حق والے دے حق نو ادا کیتا جائے. اللہ اکبر کبیرہ اے نہیں کہ بندہ جناب دین دی تبلیغ کرن نکلے تے سال سال گھر دے اندر نہ آئے پچھوں نہ بیوی دا فکر کوئی نہ بچیاں دا کوئی فکر نہیں. اسلام دی کوئی تعلیم نہیں. اللہ اکبر لا رحبانیت فی الاسلام کوئی فکر اور کوئی عبادت اللہ ایسی قبول ہی نہیں کر دے جڑی بندہ اپنے معاشرے تو کٹ ہو کے کرنی شروع کر دے. معاشرے دے اندر رہ کے معاشرے دی پریشانیاں دکھاں اور تکلیفاں اور تقاضیاں دے مطابق پھر اللہ جلال دی بات نو مننے. اللہ اکبر کبیرہ مزہ دیتا ہے نا. توجہ کرنا ذرا ام المومنین سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کر دیا ہے. میں کائنات تے امام نو بات کہہ دیتی ہے سونے پیغمبر جی تہاڈی قربت اور رفاقت دنیا دی ہر چیز نالوں مینوں زیادہ محبوب اور پیاری ہے. لیکن اے اللہ دے پاک پیغمبر جی جویں تسی راضی ہو میں راضی. اللہ اکبر کونین دا تاجدار نبیوں دا سردار قیامت دی حالت دے اندر کھڑا ہو گیا. اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کائنات دے امام پڑھی جا رہے ہیں تے میری نظر پیاں اللہ دے پاک پیغمبر نالے روئی جا رہے ہیں. اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے. اینا روئے کہ آپ دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو گئی. داڑھی رکھی سی نبی پاک اس طرح. اچھا داڑھی رکھی سی نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی ایسی نجمی صاحب کہندے نے ہے ایسی. تو انہاں نے پہلے تقریر کیتی ہے بھی بڑے نے انہاں دی میں گل مان لینا واقعی ایسے. اچھا چلو بار میں پوچھنا ہی سی. حضرات ذرا توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام کائنات دے امام دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو گئی ہے اور اینے آنسو کہ داڑھی دے وچوں آنسواں دے قطرات ٹپکنے شروع ہو گئے. آپ نے جڑے کپڑے پائے سی انہاں دا اگلا حصہ آنسواں دے نال بھج گیا ہے. اوے سوچ والیا اللہ جلال نے انسان دی فطرت بنائی ہے. بندہ رو تے پیندا ہے زندگی دے اندر کسی دا کوئی نقصان ہو جائے بندہ رون لگ پیندا ہے. کسی دا کوئی پیارا چلا جائے بندہ رون لگ پیندا ہے. کسی نو کوئی بیماری تکلیف آ جائے بندے دی اکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے نے. لیکن رب الجلال دی قسم بہترین رونا کی ہے عین بکت من خشیت اللہ. کدی تنہائی دے اندر زیادہ نہیں ایک آنسو بہا کے دیکھتے صحیح. ایک آنسو دی میں بات کر رہا ایک آنسو دی بات تنہائی دے اندر ایک آنسو بہا کے دیکھ. اللہ جلال دی قسم ہے ایک آنسو نو تو معمولی نہ سمجھی. سمندر دا پانی جس اگ نو ٹھنڈا نہ کر سکے مومن دی اکھاں
وچوں نکلنے والا ایک آنسو دا قطرہ وہ جہنم دی آگ نو ٹھنڈیا کر کے رکھ دے، اور اتنی تاثیر ہے، اتنی تاثیر ہے، انہوں زندگی دے اندر راحت نہ مل جائے، قرار نہ مل جائے، سکون نہ مل جائے تے آ کے مینوں پکڑ لئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات دے امام روئی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، سید الانبیاء رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ جلال دی عبادت دے اندر کٹن راتاں مصلے تے کھلوتے پیر سج جان۔ وہ کیسا پیغمبر، کیسا پیغمبر، اللہ کو تے فرضی نماز نہیں پڑھتا، تو کہنا مولوی جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں، تو کہنا مولوی جی دعا کرو ٹھیک ہے، شروع کر تہاڈی گل صحیح ہے۔ اللہ اکبر، تو کیسا مسلمان ہے جنہوں اللہ جلال نے پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اور جتا کلمہ پڑھے آئی کٹن راتاں مصلے تے کھلوتے پیر سج جان، رب آکھے نہ جا کتنا، رب آکھے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، رب آکھے نہ جا کتنا، عبادت ہو گئی ہوئے۔ اور پھر مننا کہ منن دا حق ادا کر، رو رو کے منیا تے کی منیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اماں جی فرماندیاں نے پھر آپ رکوع دے اندر چلے گئے، پھر آپ سجدے دے اندر چلے گئے، لیکن آنسو نے کہ رکن دا نام ہی نہیں لے رہے، اتنا روئے کہ زمین دا اگلا حصہ آنسواں دے نال تر ہو گیا۔ ادھر صبح دی اذان دا وقت ہو گیا، پیغمبر دا بلال آ گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا یار آ گیا، نبی دا صحابی آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرات نبی دا ایک ایک صحابی رب الجلال دی قسم ہے، عظمت اور جناب رفعت اور بلندی دے آسمان دا چمکدا ہوا ستارہ، دنیا وہ دی عزت اور عظمت کو پہنچ نہیں سکتی۔ تاں تے میں عرض کرنا چاہ رہا میرا دل بھی صحابہ دے نامے، دھڑکن بھی صحابہ دے نامے، میرا دل بھی صحابہ دے نامے، دھڑکن بھی صحابہ دے نامے، او دھڑکن بھی صحابہ دے نامے، میرا مال اولاد تے دولت دھن، میرا مال اولاد تے دولت دھن، تن من بھی صحابہ دے نامے، میرا مال اولاد تے دولت دھن، تن من بھی صحابہ دے نامے، میرے حبیب امیر صحابہ ہیں، میرے مرشد تے پیر صحابہ ہیں۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نظراں پہ گئیاں آمینہ دے لال دے چہرے دی طرف، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی اپنا کی حال کر لیا، کی حال کر لیا، تسی اینا کیوں روندے ہو، اینا نہ رویا کرو، اینے آنسو نہ بہایا کرو، وہ تواڈے تے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، تسی معصوم عن الخطا۔ اللہ اکبر، تے کائنات دے امام نے کی فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ یعنی شکر ادا کرنے واسطے ہی نہ رو رہے ہیں، اسی اپنے گناہاں دی معافی منگن واسطے نہیں روندے، اسی اپنی معافی سر دے والاں تو لے کے پیر دے ناخناں تک گناہ ہی گناہ،
اسی معافی منگن واسطے نہیں روندے، آپ شکر ادا کرنے واسطے نہ رو رہے۔ اور آپ نے فرمایا اج رات میرے تے قرآن دی ایک آیت نازل ہوئی ہے جنہیں مینوں رون تے مجبور کر دیتا، وہ کیڑی ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین اور آسمان دی پیدائش دے اندر، زمین اور آسمان دی پیدائش دے اندر، رات اور دن دے باری باری انجام دے اندر، عقل والے، فہم والے، دانشوری والے، فراست والے اور بینش والے لوگاں واسطے بڑی نشانیاں نے۔ اس آیت دی کی تفسیر ہے انشاءاللہ میں پھر کسی موقع تے بیان کرنی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ مولانا حافظ عبدالشکور نجمی صاحب نے کیا ہے نا قرآن پاک دی فضیلت، تو میں بھی تواڈے اگے صرف یہی گزارش کرنا اللہ دی توفیق و رحمت دے نال، اللہ ذوالجلال دی توفیق و رحمت دے نال ہمت کیتی ہے، مدد اللہ ذوالجلال کرن گے انشاءاللہ الرحمن۔ حافظ عبدالشکور نجمی صاحب تشریف فرمانے، قاری عبدالرشید صاحب تشریف فرمانے، مولانا رحمت اللہ صاحب تشریف، کدا میں نام لواں، قاری ہدایت اللہ ساجد صاحب جڑے نے والد محترم دے نال میں بھی ساں، جدوں اسی آئے تے بابا جی گوہر علی رحمت اللہ علیہ نو ابو نے آکھیا بھی اے جڑا بچہ نے اینوں بھی بھیج دیو، او کہندے بھئی اسی اگے بڑے مولوی بنا لے، اسی نہیں بناندے، اینوں سکول پڑھانا ہے۔ تو او تانوں پتہ سی جڑے بزرگ انہاں نوں جاندے نے، جڑی گل دے پیچھے پے جاندے سی اصرار کرن لگ نہیں اینوں میں نال لے کے جانا ہے۔ تو دیکھ لو مقدراں دے اندر اج مرکزی مسجد دے خطیب نے انشاءاللہ الرحمن، اے جب تک نیکیاں کردے رہن گے، دین دی دعوت اور تبلیغ دیندے رہن گے، اللہ دی توفیق دے نال والدین واسطے، ساڈے بزرگاں واسطے بھی صدقہ جاریہ نے ہیں۔ مولانا امان اللہ حافظ امان اللہ صاحب سارے مبارک مسجد چ پڑھتے رہے، اور میں بھی یہ ہوئی عزم لے کے نکلے اللہ دی توفیق دے نال۔ تسی ایک دعا بھی کرنی ہے اور ایک میری گزارش ہے کہ اپنا ایک بچہ وہ سانو ضرور دیو۔ مرکز تواڈے قریب ہی گلا منڈی دے اندر شعبہ حفظ دی کلاس شروع ہے، اوتھے بچیاں نو بھیجو انشاءاللہ۔ میں یہ بھی کہاں گا دعا بھی کرو کہ اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ اور دوسری میری ایک گزارش ہے کہ 24 مارچ نو انشاءاللہ الرحمن ضلعی کانفرنس تاجدار سیرت تاجدار خاتم النبیین کانفرنس جڑی ہے وہ منعقد ہو رہی ہے 24 مارچ نو انشاءاللہ۔ کتنی خوش قسمتی دی بات ہے، بدھ والے دن غلہ منڈی مرکز دے اندر تسی ساریاں نے آپ بھی آنا ہے، ساتھیاں نو بھی لے کے آنا ہے انشاءاللہ۔ اج تو تیاری شروع کر دیو تے حافظ صاحب تشریف لے آئے۔ ہاں جی پاک پتن والی ادھار پاک پتن سناواں گے ایتھوں والی، چلو میں سنا، اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے سنا دیں۔ ایک سن لو شعر سنان والے تے ماشاءاللہ سپاریاں دے سپارے آئے بیٹھے نے اللہ دی توفیق نال، اے تانوں کھل کے شعر سنان۔ ہاں جی ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، کر دے وی اگر کوئی دعوی نبوت دا، کر دے وی اگر کوئی دعوی نبوت دا، صدیق جے آئیو دو، صدیق جے آئیو دو، کردار ضروری ہے، صدیق جے آئیو دو، کردار ضروری ہے، دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکھیا سی، دے تن دیاں لیراں وی صدیق نے آکھیا سی، آقا تو فدا کرنا، آقا تو فدا کرنا، گھر بار ضروری ہے، ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ انشاءاللہ ختم نبوت دے پرچم لہراواں گے 24 مارچ نو گلہ منڈی دے اندر۔ تو حافظ صاحب دی حکم دی تعمیل کرن لگے ہاں، اللہ اکبر، مسلمان دا کم نہیں نہ منے، مسلمان دا کم نہیں نہ منے، جے قرآن
راہ راست ہر انسان ہو جائے کنا نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے پر اس پاسے دی ہمیشہ ہی جد ہوندی اس پاسے دے ول رحمان ہو جائے اس پاسے دی ہمیشہ ہی جد ہوندی اس پاسے دے ول رحمان ہو جائے کہ نبی محمد نے بگڑی سوار سجدہ پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالوں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہجلانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا جے کوئی گندے عقیدے دی نہیں ہوتے مشرک شرک دی کم دے سوار لے گا پھر کوئی مواحد توحید دا علم پڑھ کے کوئی مجاہد توحید دا علم پڑھ کے ہے اس نو مس مار سکدا جھوٹ بول دے میں غلط آخ دے میں کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا اور کمال کر دی تھی کہنے والے نے کمال کر دی تھی اوے بڈھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ بڈھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ بڈھا باپ حافظ عمران انجم صاحب حفظہ اللہ تعالی اسلام آبادوں سیدھے آئے نے اللہ دی توفیق نال دیکھ لو انہاں دی محبت اور ذوق اور شوق اج میں انہاں نوں اصل ٹائم بلایا سی کہندے اس ٹائم تے میں نہیں آ سکدا جلسے تے میں لازمی پہنچاں اللہ پاک انہاں دی محبت کو بھی قبول فرمائے حضرات بڈھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کردا سارا سوچو نہیں سی شعیب دا دل کردا جگے لذتاں ایس بہار دیاں والا نہیں سی شعیب دا دل کردا اور جگے لذتاں ایس بہار دیاں پر او کون پوچھے تو کی کرنے شروع ہو گیا میں نوے سورے نے تقریر نہ شروع کر دیا کتے حضرات ذرا توجہ کرنا کشش ہی نہیں ہے حضرات اپنے آپ ہی جذبات پیدا ہوتے جانے اللہ کو دعا کرو کہ اللہ پاک ساڈے دلاں وچ یہ لالچ بھی ختم کرے حضرات ذرا توجہ مسلک اہل حدیث زندہ باد فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ حبیب الرحمن ضیاء صاحب او بڈھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں دسو نہیں سی شعیب دا دل کردا جگے لذتاں ایس بہار دیاں پر اونوں کون پوچھے تو کی کرنے اونوں کون پوچھے تو کی کرنے اے مرضیاں مالک مختار دیاں اے مرضیاں مالک مختار دیاں دراصل عقیدے دیاں کچھیاں میں دراصل عقیدے دیاں کچھیاں میں شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں اے ابراہیم جے گوڈی چوں ٹر جاوے میرے پیغمبر دا تیسرا تے آخری بیٹا ابراہیم جے گوڈی چوں ٹر جاوے انہوں روک نہیں چاہے ابرار سکدا انہوں روک نہیں چاہے ابرار سکدا جھوٹ بول دے میں غلط آخ دے میں ذرا مل کے بول کے دسو کوئی لیکھاں وچ میک مار سکدا